मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर बाब के 12वीं आयत तक तलावत किया जाएगा। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक तलावत किया जाता है। कलामे खुदा में यूं मरकूम है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर सजदा किया और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, ये कलाम मुकद्दस का बहुत ही खूबसूरत हवाला है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्यारे भाई पास्टर शौकत ने, हमारी बहन बीनिश ने परस्तश में हम सब की रहनुमाई की और हम खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। इस हवाले के पस मंजर से हम सब वाकिफ हैं और इन दिनों में क्योंकि क्रिसमस का मौका है, बच्चों को तैयारी करवाई जाती, हवाले दिए जाते हैं। बाज़-औक़ात हम हवाला में देखते हैं कि अगर शुरू से बयान ना किया जाए तो हम समझते हैं कि यह हवाला नामुकम्मल है, लेकिन क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम में जो वक्त है वो बड़ा अहम होता है, सो मेरी कोशिश है कि उस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदावंद को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें और खुदावंद के कलाम में से आज एक नया ख्याल अपने साथ लेकर जाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका तीसरा बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो ऊपर से आता है सबसे ऊपर है, जो जमीन से है जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह सबसे ऊपर है। हालेलुया। आज हम उसी बादशाहों के बादशाह की तजस्सुम की ईद को मनाने के लिए, उस खुशी को मनाने के लिए यहां पर जमा हैं। और मेरे अजीजों, यहां पर हम उन मजूसियों के मुतल्लक पढ़ते हैं जो पूरब से ये कहते हुए और पूछते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। ये जो लफ्ज यहूदियों का बादशाह, इसमें एक बड़ी अहमियत और गौर तलब बात है, और वो बात ये है कि सबसे पहला खुदावंद यीशु मसीह को जो खिताब इस दुनिया में आने के बाद, जब वो इंसान की सूरत इख्तियार करके एक बच्चे की सूरत में चरनी में पैदा हुए, तो जो सबसे पहला खिताब इंसानों ने और गैर कौमों ने, खास तौर पर गैर कौमों ने, क्योंकि ये जो मजूसी थे ये गैर कौम में से थे, इन्होंने जो पहला खिताब खुदावंद यीशु मसीह को दिया वो क्या था? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के मौका पर भी हम देखते हैं कि जो आखिरी खिताब खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीनी ज़िंदगी में दिया गया, उनकी सलीब के ऊपर जो तख्ती लिखकर लगाई गई, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो बता सकता है? यहूदियों का बादशाह। उसकी पैदाइश से लेकर उसकी सलीबी मौत तक
قوم یہ بات کہتی رہی، لیکن اگر تسلیم کیا تو اس وقت کے یہودی سرداروں نے اور جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن خدا نے غیر قوموں کے منہ سے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اس وقت خدا نے غیر قوموں کے باعث ان کے وسیلہ سے یہ بات کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، یہ وہ بات تھی جو بار بار جو مجوسی تھے وہ پوچھتے آ رہے تھے۔ اور مجوسیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورب سے آج میرے چھوٹے بچے، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، مسیحیت کوئی ایسی چیز نہیں جو امریکہ سے یا یورپ سے یا ویسٹ سے ایسٹ میں آئی ہے۔ بعض اوقات ہمارے بہت سے غیر مسیحی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرسچینٹی جو ہے، مسیحیت، یہ مغرب سے مشرق کی طرف آئی ہے۔ ہاں، اس وقت جو ہماری بہت سی روایات ہیں، مثال کے طور پر یہ کرسمس ٹری ہے، یہ ایک سمبل ہے اس وقت پوری دنیا میں کرسمس کا۔ یہ اسکینڈینیوین ملکوں میں جا کر اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ ملتا ہے۔ ہماری بہت سی ایسی روایات ہیں جو ہم نے مغرب سے لے لی ہیں، لیکن یاد مسیحیت جو ہے، مسیحیت ایک مغرب یا ویسٹ سے آئی ہوئی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ یہاں سے مغرب میں گئی۔ اور میں کئی دفعہ جب امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک میں جاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو یہاں کا ایسٹ کا کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی روایات اور تہذیب ہیں، ہمیں بائبل مقدس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ میں چند دن پہلے بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ جب مصرف بیٹے کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ جو باپ ہے وہ کہاں کھڑا ہو کر اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا تھا، کو بتا سکتا ہے؟ جی، وہاں سے مجھے آواز آئی، ادھر سے نہیں آ رہی۔ کہاں پر باپ کھڑا ہو کے دیکھتا تھا؟ اپنے گھر کی چھت پر۔ تو امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھنا بڑی مشکل ہے۔ ہمارے پیارے بھائی پاسٹر شوکت بھائی مون، میری مسز اور بھی بہت سے عزیز جو امریکہ یا یورپ میں گھوم پھر کے آئے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گھر کی چھت کیسی ہوتی ہے۔ وہاں پر گھر کی چھت ایسے ہوتی ہے، سو جب بتاتے ہیں کہ چھت کے اوپر کھڑے ہو کے، تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ گھر کی چھت پر کھڑا کیسے ہوتا تھا، چھت تو ایسی ہوتی ہے۔ ان کو سیدھی چھت کا آئیڈیا نہیں ہے۔ سو ہم جو پاکستان میں یا اس کلچر میں، مشرقی کلچر میں رہنے والے ہیں، بائبل مقدس کی بہت سی باتوں کو ہم مغربی لوگوں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے یعنی مشرق سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے۔ ہم اس سارے پس منظر سے واقف ہیں، میں بہت زیادہ اس میں نہیں جانا چاہوں گا۔ I would want to straightly come to the subject۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ ستارے نے ان کی رہنمائی کی۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ چلے جی، جو مجوسی تھے ان کے پاس تو ستارہ تھا جو ان کو یسوع تک لے گیا، ہمارے پاس کون سا ستارہ ہے؟ آج ہمارا ستارہ کون ہے جو ہمیں یسوع تک لے کر جائے گا؟ آئیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں دانیل 12 باب اور اس کی 3 آیت۔ دانیل کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ آپ کے خادمین جو آپ کے درمیان خدمت سر انجام دیتے ہیں، خدا نے آپ کی رہنمائی کے لیے ان کو ستارے بنا کر رکھا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ستارہ نے مجوسیوں کی رہنمائی کی، جتنے پاسبان یہاں پر موجود ہیں، جتنے بشپ صاحبان یہاں پر موجود ہیں، خداوند نے کلیسیاؤں کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے انہیں یہ خدمت دی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔
उनसे इस्तिफादा हासिल करें, उनसे फ़ायदा हासिल करें, उनसे सीखें। वो जैसे सितारा मजूसियों को उस बच्चा तक ले गया, यीशु तक ले गया, ये भी आपको खुदावंद यीशु मसीह तक ले आएंगे। आगे चल के हम देखते हैं, लिखा हुआ है, वो सितारा यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर किया। मेरे अजीजों, जब हम यीशु के पास आते हैं, हमारे पास देने के लिए क्या है? हम खुदा की मोहब्बत को जब क्रिसमस के मौका पर देखते हैं, सबसे बड़ी मोहब्बत खुदा ने हमारे साथ जाहिर की। यूहन्ना 3:16 आयत, इसे बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम भी, छोटी बाइबल भी इसे कहते हैं। अगर सारी बाइबल मुकद्दस का मफहूम बयान करना हो तो यूहन्ना 3:16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्रिसमस का आगाज ही देने से होता है। खुदावंद यीशु मसीह जो बाप का इकलौता बेटा था, बहुत दफा क्योंकि हम एक ऐसे गैर मसीही मुआशरा में रहते हैं जहां पर हम बहुत थोड़े हैं, क्रिसमस सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं लफ्ज तजस्सुम को। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी बहैसियत इंसान आज से 2022 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे के तौर पर, अगर हम उस पेशन गोई को जो यशाया नबी के सहीफा में हमें मिलती है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या पेशन गोई है? इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा। यहां पर गौर करने की बात है मेरे बहनों और भाइयों, बहैसियत इंसान तो खुदावंद यीशु मसीह की विलादत हुई, एक लड़के के तौर पर, एक इंसान, एक बच्चे के तौर पर तो उसका तवल्लद हुआ, उसकी विलादत हुई, लेकिन बहैसियत बेटा, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटा बख्शा गया। बख्शी वो चीज आती है जो पहले से मौजूद होती है, जो पहले से मौजूद है वही चीज बख्शी जाती है। बहैसियत इंसान तो खुदावंद यीशु मसीह का ये जन्मदिन है, ये बर्थडे है, लेकिन अगर हम कहें कि ये यीशु मसीह की जिंदगी का आगाज है, वो बनाया आलम से पेशतर बाप के साथ मौजूद था। क्योंकि जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत से पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सारी चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई हो। और फिर आगे चल के लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ। मुजस्सम का क्या मतलब है? कि जब कलाम ने जिस्म इख्तियार किया, जब वो जिस्म इख्तियार करके वो कलाम हमारे दरमियान रहा, क्या लिखा है? कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका कैसा जलाल देखा? जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जब कलाम ने, वो कलाम जो इब्तिदा से बाप के साथ था, खुदा के साथ था, जब उसने जिस्म इख्तियार किया तो वो मसीह की सूरत में हमारे सामने था। इसलिए मेरे बेटे और बेटियों, जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है, ये बताना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि क्रिसमस बहैसियत बच्चा तो खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, बट दैट वाज नॉट द स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ। ये उसकी जिंदगी का आगाज नहीं था, वो तो इब्तिदा से बाप के साथ मौजूद था। इसीलिए लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, वो इब्तिदा से बाप के साथ था। मेरे अजीजों, लिखा है कि उन्होंने उसे सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। बड़ा खूबसूरत गीत हम गाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पैगाम को सादा से सादा रखा जाए, वो बातें जिनको हम सब समझ सकते हैं। अक्सर जब क्रिसमस का ड्रामा किया जाता है तो आखिरी सीन क्या होता है? हम तीन बादशाह मशरक से हैं, सजदा करने हम आए हैं। और मुझे याद है क्रिसमस का, अभी जब मैं टैबलो देख रहा था
تو مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا. سب سے پہلا کردار ہم سب نے کبھی نہ کبھی کیا ہوگا, سب سے پہلے بھیڑ بنتے رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بھیڑ بنایا جاتا ہے. مسیح میں, کلیسیائی زندگی میں جو ہمارا آغاز ہوتا ہے, سب سے پہلے کسی نہ کسی دور میں ہم سب بھیڑ بنتے رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی کرسمس کے ڈرامے میں بچپن میں حصہ لیا ہو, میں بڑی سال بھیڑ بنتا رہا ہوں. اور پھر بھیڑ سے ہم پروموٹ ہو کے ہم چرواہے بن گئے. جب تھوڑے سے بڑے ہوئے پھر چرواہے, گڈریے بن گئے, پھر مجوسی بن گئے, اور پھر کبھی سرائے اور کبھی فرشتہ بادشاہ کا رول, اور اس طرح کے رولز ہم کرتے رہے. تو میرے عزیزوں, ہم جب خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام چھوٹے چھوٹے ڈراموں کے وسیلہ سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. جو 3 ڈبے ہیں, کیا اس گیت میں بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے. مور میں لایا موت کا نشان, اور پھر لبان جو ہے یہ خداوند خدا کے حضور جلا کر اس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے. میں لبان ساتھ لے آیا ہوں تاکہ اس کو نظر میں دوں, دل اور جان سے اس کو خداوند مانوں. میرے عزیزوں, سونا بادشاہ کے طور پر قبول کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح وہ بادشاہ اور کاہن, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی موت کا میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کتنی عجیب بات ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, میں جب مقدسہ مریم یا مقدس یوسف کے متعلق سوچتا ہوں, ان کا بڑا حوصلہ ہے. ایک چھوٹا بچہ کے پاس پیدا ہوا, آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک چھوٹا بچہ کے ہاں پیدا ہوا اور اس کو پیدا ہوتے ہی اس کا کفن لا کے دے دیا جائے کہ جس دن اس نے مرنا اس کا یہ کفن ہم لا رہے ہیں, ذرا اندازہ کریں کہ کیا حالت ہوگی. لیکن خداوند یسوع مسیح کو پیدا ہوتے ہی جو مر ہے وہ پیش کیا گیا. مر موت کا نشان ہے, یہ لاش کو لگایا جاتا ہے. بڑی عجیب بات میں گزشتہ دنوں ایک موقع پر, ایک جنازے کے موقع پر شیئر کر رہا تھا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس دنیا میں جو کسی انسان کو ملتی ہے, سب سے پہلی چیز جو اسے دوسرے انسان دیتے ہیں وہ اس کا نام ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسے نام دیا جاتا ہے, اور جو ہی ایک انسان کی زندگی اس روئے زمین پر ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس سے جو چیز لی جاتی ہے, واپس لے لی جاتی ہے, وہ اس کا نام لے لیا جاتا ہے. وہی انسان جس نام سے پکارا جاتا ہے, جو ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ساتھ ہی وہ لاش بن جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا, اس کے نام سے نہیں پکارتا کہ اب اس کو نہلا دیں, اب اس کو تیار کر, کہتے لاش کو اٹھا لیں, لاش کو تیار کریں, لاش کو دفنا دیں, اس کا نام اس سے لے لیا جاتا ہے. تو خدا یسوع مسیح کے لیے جب وہ پیدا ہوا اس کو 3 چیزیں تحفہ میں دی گئیں. یہ ساری لمبی بات بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے, کرسمس خداوند یسوع مسیح کے تجسم کا تہوار, موقع اور اس کی یادگاری ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو ہم اگر کرسمس سے جدا کر دیتے, اگر ہم مسیح یسوع کی زندگی سے جدا کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے مر بھی پیش کیا گیا. اس کی پیدائش سے ہی اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ اپنی جان بتیروں کے واسطے فدیہ میں دے گا اور ان کا نجات دہندہ ہوگا. اس کو مر اس لیے پیش کیا گیا تاکہ اسی وقت اسے دوسروں کا, تمام انسانوں کا اور تمام جہان کا نجات دہندہ کہہ دیا جائے. جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے دریائے یردن پر جاتے ہیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی خداوند یسوع مسیح کو کیا کہہ کر پکارتا ہے کہ یہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, وہ انسانوں کا کفارہ بن کر آیا. آخری آیت جو 12ویں آیت ہم اس حوالہ میں پڑھتے ہیں, لکھا ہے اس کے بعد کہ اس کو ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مور اس کو نظر کیا گیا. 12ویں آیت, اور ہیرودیس کے پاس, مجوسیوں کے لیے لکھا ہے, اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسرے راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. میرے بہن اور بھائیوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے, خاص طور پر بہت زیادہ شور آ رہا ہے,
یہ آخری بات آپ کو بتا کے خداوند کے کلام میں سے آج کے پیغام کو اختتام تک پہنچاؤں گا. غور سے اس بات کو سنیے گا. خداوند یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر پیدا ہوئے تو بہت سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے، اور یہ جو مجوسی تھے یہ بڑی دور کا سفر کر کے، بعض کہتے ہیں یہ 11 تھے، کچھ کہتے ہیں 9 تھے، آتے آتے 7 رہ گئے، اور خداوند یسوع مسیح تک پہنچتے پہنچتے ان تحفوں سے جن کا ذکر ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 مجوسی رہ گئے تھے، لیکن جو ایگزیکٹ ورڈ ہے یا ایگزیکٹ فگر ہے وہ نہیں ہے. کئی مجوسیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. آج کے اس حوالہ میں جو سب سے خوبصورت بات اور سب سے بابرکت بات مجھے لگی، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جب ان مجوسیوں نے بڑی دور کا سفر کیا، وہ آئے، بادشاہ سے ملے، بادشاہ کے محل میں انہیں بلایا گیا. بادشاہ سے ملنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد، جب وہ ستارہ کی روشنائی میں چلتے چلتے خداوند یسوع مسیح تک پہنچ جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں اور ڈبے کھول کر اسے گفٹ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی راہ بدل لیتے ہیں. آج اس کرسمس کے موقع پر ہمارے لیے خداوند کے کلام میں سے یہی پیغام ہے. بعض اوقات ہم ہر سال کرسمس مناتے ہیں، ہم ہر سال تحفے دیتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ان مجوسیوں کی طرح اپنی راہ بدلتے نہیں. یاد رکھیں کہ جب انہوں نے یسوع کو دیکھ لیا، جب ان کو یسوع مل گیا تو ان کی راہیں بدل گئیں. کیا لکھا ہوا ہے کہ اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. جب یسوع کو انہوں نے دیکھ لیا تو یسوع کو دیکھنے کے بعد ان کی راہیں بدل گئیں. آج ہمیں اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر سال کیک بھی کٹتے ہیں، ہر سال ہم اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہر سال ہم کرسمس کے خوبصورت گیت گاتے ہیں، بہت سے پروگرامز کرتے ہیں، کیرلز نکالتے ہیں، لیکن کیا ہماری راہ تبدیل ہوئی ہے؟ آج خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. جو یسوع کو دیکھ لیتے ہیں، جو یسوع کو پا لیتے ہیں، ان کی راہیں بدل جاتی ہیں. میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند خدا آج کے اس پیغام اور کلام کے وسیلہ سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں، اگر ہم نے اپنی پرانی راہوں کو چھوڑا نہیں، اگر ہم نے اپنی پرانی راہوں کو ترک نہیں کیا، تو آج یسوع کو پا لینے کے بعد ہماری بھی راہیں تبدیل ہو جائیں، ہماری راہیں بدل جائیں.